بسم اللہ۔ اچھا مولانا، مثالیں چل رہی تھی عام غیر مخصوص البعض کی بھائی. پہلی مثال وہ گزری تھی اذا قطع ید السارق بعد ما هلك المسروق عنده، اور دوسری مثال بھی گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھی تھی بھائی، وہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن بھائی، من القرآن. ایک امام تو جو ذکر ہوئے ہیں یہاں پر دو مذاہب مولانا، ایک امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے، ایک احناف کا مسلک ہے بھائی. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے بھائی، فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز ہی نہیں ہوگی. دلیل ان کی حدیث ہے خبر واحد، حضور فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آ گئی بھائی، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں مگر فاتحۃ الکتاب کے ساتھ، یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ. ہم جواب میں ہم اور احناف کیا کہتے ہیں بھائی، ہمارا مذہب کیا ہے، فاتحہ کا پڑھنا نماز میں فرض نہیں ہے، اگر بھولے سے کوئی چھوٹ بھی جائے تو پھر بھی اس کی نماز کس کے ساتھ ہو جائے گی، سجدہ. دلیل ہماری یہ آیت ہے مولانا فقرؤوا ما تیسر من القرآن بھائی. اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، یہ آیت نماز کے بارے میں کہ پڑھو تم جو بھی میسر آئے، یعنی جو بھی آسانی سے حاصل ہو سکے، من القرآن، کس میں سے، تو یہ ما عام ہے، قرآن میں سے جو بھی آسانی سے جو بھی پڑھ سکو بھائی، اور یہ شامل ہے سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک، پورے قرآن میں سے کہیں سے بھی ایک لمبی آیت تلاوت کر لیں یا 3 چھوٹی آیتیں تلاوت کر لیں تو فرض ادا ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ مطلق قرات فرض ہے مولانا، کہیں سے بھی ہو جائے قرآن میں سے. تو چنانچہ اب اس سے ثابت ہوا، اور اگر ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں مولانا تو پھر اس ما کا عموم فوت ہو جاتا ہے. حدیث سے تو پتہ چلتا ہے فاتحہ کا پڑھنا فرض، اور آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے مولانا کہ جہاں سے بھی آسانی سے پڑھ سکو، جہاں سے بھی کر سکو تلاوت کر لو مولانا. تو اب ہم نے مولانا اب حدیث پر عمل کرتے ہیں تو ما کا عموم فوت ہوتا ہے. تو پھر ہم نے تطبیق کی کوشش کی، بتلایا تھا کہ ما کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر اگر جمع کرنا ممکن ہو تو دونوں کو کیا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا. ہم نے جمع کر لیا، دونوں پر عمل ہو گیا. کس طرح کہ مطلق قرات فرض ہے اور فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے مولانا، واجب. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو مطلق قرات فرض ہے، کہیں سے بھی کر لو رکن ادا ہو جائے گا، چاہے فاتحہ پڑھ لو چاہے کوئی اور پڑھ لو. ہاں خاص فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے مولانا، اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب سے کیا ہو جائے گی، نماز ادا ہو جائے گی. ہاں جان بوجھ کر چھوڑے پھر تو الگ، پھر تو نماز ہی نہیں ہوگی. واجب کو جان بوجھ کر چھوڑا تو نماز ہی ادا نہیں ہوگی. سمجھ میں آیا؟ تو دونوں پر عمل ہوا یا نہیں ہوا مولانا؟ دونوں پر عمل ہو گیا مولانا، کہ قرات بھی آ گئی اور فاتحہ بھی پڑھ لی بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو ہم کہتے ہیں یہ اسی حدیث کی طرح اور حدیثیں بھی اس طرح کی آئی ہیں. یہاں کمال کی نفی مراد ہے کہ لا صلاۃ کاملۃ، نماز کامل نہیں ہے بغیر فاتحہ کے، اور یہی بات ہم بھی کہہ رہے ہیں، کامل نہیں ہے بغیر فاتحہ کے، بغیر فاتحہ کے نماز کامل نہیں. جیسے حدیث میں کیا ہے، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے جو پڑوسی ہے اس کی نماز نہیں مگر مسجد ہی میں. کیا معنی، اس کی نماز ہوگی نہیں معنی یہ ہے اس کی نماز کامل نہیں ہے. اس کو تو کہاں نماز پڑھنی چاہیے، مسجد ہی میں پڑھنی چاہیے. تو کامل نماز اس کی مسجد میں ہے، گھر میں کامل نہیں. یا جیسے کیا ہے مولانا، لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس شخص کا ایمان نہیں جس کا عہد نہیں، یعنی جو وعدے کو پورا نہیں کرتا. کیا معنی، وہ مومن ہی نہیں، کافر ہو گیا؟ نہیں، یہ معنی نہیں، ایمان کامل نہیں ہے اس کا جس نے وہ جو وعدے کو پورا نہیں کرتا.
اس کے بعد دوسرا مسئلہ، تیسری مثال عام غیر مخصوص البعض کی شروع کی تھی ہم نے بھائی، عام غیر مخصوص البعض کی، اور وہ یہ آیت ہے مولانا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، نہ کھاؤ تم اس ذبیحے میں سے جس پر اللہ کے نام کو ذکر نہ کیا جائے بھائی۔ اب یہاں میں نے آپ کو بتلایا تھا مولانا 3 مذاہب ہیں، بسم اللہ اللہ کے ذکر کو، بسم اللہ تسمیہ کو چھوڑ دینا مولانا ذبح کے وقت پہ، سمجھ میں آیا؟ تکبیر جو اس نے نہ پڑھی بھائی، تو کیا کتنے مذاہب ہیں؟ 3 بھائی۔ اول مذہب کس کا ہے مولانا؟ امام شافعی رحمہ اللہ کا، وہ فرماتے ہیں چاہے بھولے سے چھوڑ دے چاہے جان بوجھ کر چھوڑ دے، دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ ذبیحہ حلال ہے، کھا سکتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں حرام ہے، چاہے بھولے سے چھوڑ دے چاہے جان بوجھ کر چھوڑے، دونوں صورتوں میں حرام ذبیحہ، اس کو اب آپ نہیں کھا سکتے۔ اور احناف کہتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کر چھوڑا تو حرام، اگر بھولے سے چھوڑ دیا تو حلال ہے بھائی، سمجھ میں ہے؟ بحث یہ 3 مذاہب ذکر کیے، بحث 2 مذاہب میں یہاں ذکر کریں گے اس کتاب کے مطابق مولانا، ایک امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے اور ایک ہمارا احناف کا مسلک ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں بھائی کہ چاہے تسمیہ بھولے سے رہ جائے چاہے جان بوجھ کر، دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ ذبیحہ حلال ہے، اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں حدیث میں آیا ہے خبر واحد کے اندر انہ علیہ السلام سئل عن متروک التسمیۃ عامدا، کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا متروک التسمیہ عامدن کے بارے میں، ایسا ذبیحہ کہ ترک کر دیا گیا ہو اس پر تسمیہ کو عامدن، ارادے کے ساتھ جان بوجھ کر بھائی، اس کے بارے میں پوچھا گیا۔ ایک شخص ذبیحہ ذبح کرتا ہے ایک جانور کو اور بسم اللہ تسمیہ کو کیا کرتا ہے مولانا؟ جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فقال، حضور نے فرمایا کلوہ، اس کو تم کھا لو، فإن تسمیۃ اللہ تعالی فی قلب کل امرئ مسلم، اس لیے کہ اللہ کا تسمیہ ہر مسلمان شخص کے دل میں ہے، ہر مسلمان ہاں جب دل میں موجود ہے، زبان سے چاہے نہیں بھی پڑھا پھر بھی کیا ہے وہ، تو کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ کیا جان بوجھ کر بھی کوئی تسمیہ نہ کرے تو پھر بھی حلال ہے، تو جب جان بوجھ کر حلال ہے تو بھول کر چھوٹ جائے پھر تو بطریق اولا کیا ہے؟ حلال ہے، یہ ان کی دلیل ہے مولانا۔ تو دونوں صورتوں میں جانور کیا ہوا؟ حلال ہوا، سمجھ میں آیا بھائی؟ احناف کہتے ہیں بھائی یہاں تعارض آ گیا، ٹکراؤ آ گیا حدیث کا، کس کے ساتھ؟ کتاب اللہ کے عام کے ساتھ، اور عام بھی کون سا ہے؟ غیر مخصوص البعض ہے، اور عام غیر مخصوص البعض قطعی ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے، دونوں کو جمع کیا جائے گا بشرطے کہ عام کے حکم میں کوئی تبدیلی نہ ہو۔ اور یہاں تو کتاب اللہ میں آیا لا تاکلوا مما، نہ کھاؤ تم اس ذبیحے میں سے، تو دیکھو ما آیا بھائی، ہر اس ذبیحے میں سے عام ہے، لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام ذکر نہ ہو، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اب حدیث میں اور اس کس میں ٹکراؤ آیا مولانا؟ کتاب اللہ کے عام میں، فلا يمكن التوفیق بینہما، ان دونوں میں توفیق بمعنی تطبیق، ان دونوں میں توفیق و تطبیق ممکن نہیں، دونوں پر عمل کرنا ممکن، لأنہ لو ثبت الحل بترکہا عامدا، اس لیے کہ اگر اس ذبیحے کی حلت ثابت ہو جائے، بترکہا ای بترک تسمیتی، تسمیہ اور بسم اللہ کے چھوڑنے سے ذبیحے کی حلت ثابت ہو جائے، عامدن جان بوجھ کر، بھئی جان بوجھ کر تسمیہ کو چھوڑ دیا مولانا، جان بوجھ کر تسمیہ کو چھوڑ دیا اور اس سے حلت ثابت ہو جائے، لثبت الحل بترکہا ناسیا، تو یہ ثابت ہو جائے گی حلت اس کی
جان بوجھ کر بھولے سے چھوڑنے کے ساتھ بھی. تسمیہ کو بھی ترکیہا ناسین، اس تسمیہ کو چھوڑنا ناسین کس طرح؟ بھول کر. بھئی جب جان بوجھ کر چھوڑنے کی صورت میں اس کی حلت ثابت، حدیث میں کیا ہے؟ جان بوجھ کر بھی چھوڑ دی کسی نے تو پھر بھی کیا کرو اس کو. تو اب اگر ہم حکم لگا دیں کہ جان بوجھ کر چھوڑ دی ہے تو پھر بھی اس کو کھا لو، تو بھولنے کی صورت میں تو وہ بطریق اولا کیا ہو جائے گا؟ حلال. جب جان بوجھ کر چھوڑنے کی صورت میں حلت ثابت ہو رہی ہے تو بھولنے کی صورت میں بطریق اولا کیا ثابت ہوگی؟ حلت ثابت ہو جائے گی. تو فحینئذ اس صورت میں یرتفع حکم الکتاب، کتاب اللہ کا حکم تو اٹھ جائے گا. کتابوں میں تو کیا آیا ہے؟ جس پر اللہ کے نام کو نہ بولا جائے، ذکر نہ کیا جائے، اس کو کیا کرو؟ نہ کھاؤ. اور نام چھوڑنے کی دو ہی صورتیں تھیں مولانا، ایک جان بوجھ کر اور ایک بھولے سے. تو جب جان بوجھ کر بھی نہیں پڑا، جان بوجھ کر نہیں پڑا اور پھر بھی جانور کیا ہے؟ حلال ہے، تو بھولنے کی صورت میں تو کیا ہوا؟ تو دونوں صورتیں آ گئیں. چھوڑنے کی دونوں صورتوں میں جانور حلال رہے گا. تو کتاب اللہ تو عمل ہی خطر نہیں ہو سکتا. بھائی کتاب اللہ پر عمل ہو سکتا ہے؟ کتاب اللہ میں تو کیا ہے؟ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو نہ کھاؤ. اور نام چھوڑنے کی کتنی صورتیں تھیں؟ جان بوجھ کر اور بھول کر. جان بوجھ کر کی صورت میں بھی حلال کہہ رہے ہیں آپ، بھولنے کی صورت میں بھی آپ حلال کہہ رہے ہیں. تو کتاب اللہ کا تو حکم ہی اٹھ گیا مولانا. اس کے تو حکم پر عمل ہی سرے سے نہیں ہوا تو اٹھ گیا. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی فَيُتْرَكُ الْخَبَرُ، پس خبر کو کیا کر دیا جائے گا؟ چھوڑ دیا جائے گا مولانا. سمجھ میں آیا؟ بھائی سب کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا اچھی طرح؟ اس پر ایک اشکال ہوتا ہے. اشکال یہ کہ آپ نے کیا کہا؟ یہ کس کی مثال پیش کر رہے ہیں؟ عام غیر مخصوص البعض کی مثال ہے مولانا. یعنی جس پر بھی معنی آیت کا یہ ہوا، جس پر بھی اللہ کے نام کو ذکر نہ کیا جائے اس کو نہ کھاؤ. اور اے احناف آپ کہتے ہیں بھولے سے رہ جائے تو کھا لو. تخصیص کی یا نہیں کی آپ نے؟ بھائی نام چھوڑنے کی کتنے افراد تھے؟ کتنی صورتیں تھیں؟ ایک عامدن اور ایک ناسین. آپ نے عامدن تو اس پر عمل عموم کا تقاضا تو کیا تھا؟ عامدن کی صورت میں بھی نہ کھایا جائے، ناسین کی صورت میں بھی پھر غیر مخصوص البعض رہتا. آپ نے تو تخصیص کر دی، ایک فرد کو اس حکم سے نکال دیا. کیا کہا؟ بھولے سے رہ جائے تو پھر کھا لو. جان بوجھ کر نہ پڑی ہو تو پھر اس کو تو آپ نے کیا کر دی؟ تخصیص کر دی مولانا. تو یہ تو عام غیر مخصوص البعض کی مثال نہ رہی، یہ تو عام مخصوص البعض کی مثال ہو گئی. یہ تو جو کہ ظنی ہوتا ہے. جو کیا ہوتا ہے؟ ظنی ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ تو ظنی کے مقابلے میں آ رہی ہے خبر واحد. تو یہ بھی ظنی وہ بھی ظنی، یہ تو قطعی رہا ہی نہیں. اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ تو عام کی کون سے عام کی مثال ہے؟ عام. اور آپ نے اس میں تخصیص کر کے ناسین والی صورت کو اس سے نکال دیا. قرآن میں آیا نہ کھاؤ جس پر اللہ کا ذکر نہ ہو، اور آپ نے کہا بھولے سے نہ کھائے، بھولے سے نہ پڑے تو پھر بھی اس کو کھا لو. حالانکہ کتاب اللہ میں کیا ہے؟ اس کو نہ کھاؤ. تو آپ نے تخصیص کر دی مولانا، تخصیص کر دی. تو یہ تو عام غیر مخصوص البعض کی مثال نہ رہی. جواب یہ مولانا کہ بھئی بھول کر بسم اللہ کو چھوڑنے والا صورتاً بسم اللہ کو چھوڑنے والا ہے، حقیقتاً نہیں. جواب سمجھ میں آیا بھائی؟ صورتاً چھوڑنے والا ہے، حقیقتاً گویا اس نے چھوڑی نہیں بسم اللہ، گویا کہ اس نے بسم اللہ پڑھ لی. اب گویا کہ اس نے کیا کیا؟ بسم اللہ. اور جب پڑھ لیا تو پھر تو اس کا کھانا حلال ہے یا نہیں مولانا؟
تو وہ لم یذکر میں داخل ہوا یا یذکر میں آ گیا؟ وہ تو جی یذکر، وہ تو لم یذکر میں آیا ہی نہیں بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو جواب کیا ہوا مولانا؟ پھول کا چھوڑنے والا دراصل کیا ہے؟ صورتاً چھوڑنے والا ہے، حقیقتاً نہیں. اس لیے مولانا کہ بھولنے کی نسبت، جو کام بھولے سے ہو، بھولے سے نسیان کی نسبت بندے کی طرف نہیں ہوتی. عمد کی نسبت تو بندے کی طرف ہوتی ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے جان بوجھ کر. نسیان کی نسبت بندے کی طرف نہیں ہوتی. اور چنانچہ حدیث ہے ہمارا، حدیث میں رفع عن امتی الخطأ والنسیان، حدیث ہے مولانا، مشہور حدیث، آپ کو یاد ہونی چاہیے ہر وقت. رفع عن امتی، اٹھا لیا گیا ہے میری امت سے. کس چیز کو؟ الخطأ والنسیان، خطا اور نسیان کو میری امت سے اٹھا لیا گیا ہے، یعنی یہ معاف ہے ان کو. خطا اور نسیان کو میری امت سے کیا کیا گیا ہے؟ اٹھا لیا گیا ہے. تو نسیانن یا خطأن کوئی کام ہو جائے تو اس میں بندے کا دخل نہیں مولانا. اس نے جان بوجھ کر کوئی کام، دیکھتے نہیں آپ روزے کے اندر کوئی بھولے سے کھا لے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ روزہ ٹوٹ گیا؟ نہیں ٹوٹا مولانا. سمجھ میں؟ کیوں؟ کہ نسیان کو اور خطا کو اس امت سے کیا کر لیا گیا ہے؟ اٹھا لیا گیا، یعنی ان کے لیے معاف کر دیا گیا. معاف کر. بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک جواب یہ دیا بعضوں نے کہ بسم اللہ کو چھوڑنے والا کیا ہے؟ بھول کر چھوڑنے والا صورتاً چھوڑ رہا ہے، حقیقتاً. بعض علماء نے یہ جواب دیا مولانا کہ یہ وہ ذبیحہ جس پر اللہ کے نام کو ذکر نہ کیا جائے، اس سے مراد سے مراد وہ ذبیحہ نہیں جس سے بسم اللہ کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ وہ ذبیحہ مراد ہے جس پر بسم اللہ کو عمدن چھوڑ دیا جائے. کیا کر دیا جائے؟ عمدن چھوڑ دیا جائے. تو بھولنے والے کا ذکر ہی نہیں ہے اس آیت میں. اس آیت میں تو وہ کہتے ہیں ذکر ہی کس کا ہو رہا ہے؟ عمدن والے کا ذکر ہو رہا ہے جو عامدن ہے. اور جب عامدن ہے تو عامدن کوئی بھی ہو چھوڑنے والا، ہم ہمیشہ کیا کہتے ہیں کہ اس کا کھانا، جانور ذبیحے کا کھانا کیا ہو جائے گا؟ حرام. تو کوئی تخصیص ہے؟ اسی طرح اپنے عموم پر باقی ہے. جواب سمجھ میں آیا بھائی؟ کہ یہ متعلق ہی متروک التسمیہ عامدن سے متعلق ہے، اور جب اس سے متعلق ہے تو اس کے تمام افراد اس میں اب بھی شامل ہے. کوئی بھی جان بوجھ کر چھوڑے گا، ہم کیا حکم لگائیں گے اس پر؟ فوراً حرمت کا حکم لگا دیں گے. تو کوئی تخصیص ہے؟ بھولنے والے کا تو اس میں ذکر ہی، اس سے تو متعلق ہی، تو اس کو نکالنے یا داخل کرنے کا سوال ہی نہیں، اس کے بارے میں ہے ہی نہیں، تو وہ داخل ہی نہیں ہے اس کے اندر. جواب سمجھ میں آیا بھائی؟ تو بعضوں نے یہ جواب دیا. ایک اور اشکال ہوتا ہے اس جگہ پر مولانا، عبارت پر ہوتا ہے. عبارت پر آپ کے ذہن میں بھی آئے گا. وہ کیا؟ ذرا آخری سطروں میں دیکھو بھائی. لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ الْحِلُّ بِتَرْكِهَا عَامِدًا، اس لیے کہ اگر ثابت ہو جائے اس ذبیحے کی حلت بسم اللہ کو ترک، عامدن ترک کرنے سے، عمدن ترک کرنے سے، لَثَبَتَ الْحِلُّ بِتَرْكِهَا نَاسِيًا، تو اس کی حلت ثابت ہو جائے گی ترک بسم اللہ نسیانن ہو جائے پھر بھی. یعنی بھائی اگر جان بوجھ کر چھوڑنے سے حلت ثابت ہوتی ہے تو بھولے سے چھوڑنے سے بطریق اولا کیا ثابت ہوگی؟ حلت ثابت ہوگی. سمجھ میں آیا؟ اس سے بظاہر یوں لگتا ہے، دیکھو لو کہ جان بوجھ کر، چونکہ جان بوجھ کر چھوڑے تو حلال نہیں، تو معلوم ہوا بھولے سے چھوڑنے پر بھی حلال بظاہر یوں مفہوم ہوتا ہے. غور کریں آپ اس عبارت میں. دیکھو میں کہتا ہوں لو آتا ہے نا، لو آتا ہے انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے. لو جئتنی لأکرمتک، اگر تو میرے پاس آیا ہوتا تو میں نے تیرا اکرام کیا ہوتا.
معلوم ہو تیرا اکرام منتفی ہے. کیوں؟ کیونکہ تیرا آنا منتفی ہے. اگر تو میرے پاس آیا ہوتا تو میں نے تیرا کیا کیا ہوتا؟ اکرام کیا ہوتا. معلوم ہوا تو آیا نہیں، اس لیے میں نے تیرا اکرام بھی نہیں کیا. تو اکرام نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ نہ آنا. معلوم ہوا اول بھی ثانی منتفی ہے. کس کی وجہ سے؟ اول کے نہ ہونے کی. اگر تو میرے پاس آیا ہوتا، یہ شرط، تو میں تیرا کیا کرتا؟ اکرام کرتا. یہ جزا ہے، اور جزا منتفی ہے. میں نے تیرا اکرام کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اول شرط کیا ہے؟ منتفی ہے. تو میرے پاس آیا تو لو کس لیے آتا ہے مولانا؟ شرط اور جزا دونوں کا انتفاع کر دیتا ہے. دونوں کیا کر دیتا ہے؟ نفی کر دیتا ہے مولانا. یہاں بھی کیا آ رہا ہے؟ لو. اگر عامدن ترک کرنے والے کا ذبیحہ حلال ہو جائے تو بھول کر چھوڑنے والے کا ذبیحہ بھی کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا. اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے بظاہر؟ کہ جان بوجھ کر چھوڑنے والے کا ذبیحہ حلال نہیں، اسی طرح بھول کر چھوڑنے والے کا ذبیحہ بھی حلال، کیونکہ لو آیا. اور لو کس لیے آتا ہے؟ انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے. تو بھول کر چھوڑنے والے کا ثانی کیا ہے یہاں پر؟ بھول کر چھوڑنے والا. اور اول کیا ہے؟ جان بوجھ کر چھوڑنے والا. تو اگر تو معلوم ہوا ثابت کیا؟ ثانی منتفی ہے، یعنی بھول کر چھوڑنے والے کے ذبیحے کی حلت منتفی ہے، یعنی وہ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کیونکہ جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑنے والے کا ذبیحہ بھی حرام ہے. یہ بظاہر لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا مولانا؟ عبارت میں غور کریں بھائی. جی بظاہر، کیونکہ لو آتا ہے، ضابطہ نحوی ضابطہ اگر ذہن میں ہو، وہ مثال ذہن میں رکھیں تو پھر بات سمجھ میں آ جائے گی. لو جئتنی لأکرمتک، اگر تو میرے پاس آیا ہوتا تو میں نے تیرا، اس جملے سے کوئی کسی کو یوں کہے آپ فوراً سمجھ جائیں گے. کیا سمجھ جائیں گے؟ کہ اس نے اس کا اکرام کیوں نہیں اکرام کیا؟ کیونکہ یہ اس کے پاس گیا نہیں. تو یہاں بھی مولانا اسی طرح ہے کہ بھول کر بسم اللہ چھوڑی ہے تو وہ ذبیحہ حلال نہیں. کیوں نہیں حلال؟ کیونکہ جان بوجھ کر بسم اللہ کو چھوڑنے والے کا ذبیحہ حلال نہیں. اسی طرح ثابت ہو رہا ہے. جواب یہ مولانا کہ لو جو ہے ہمیشہ شرط اور جزا کے انتفاع کے لیے نہیں آتا، کبھی صرف شرط کے انتفاع کے لیے آتا ہے، اور جزا ثابت ہوتی ہے ہر صورت میں. اور جزا ثابت ہوتی ہے ہر صورت میں. جزا ثابت ہوتی ہے ہر صورت میں. جیسے مولانا حدیث آتی ہے، جیسے حدیث آتی ہے لو کان الایمان عند الثریا، اگر ایمان ثریا کے پاس بھی ہوتا. ثریا 7 ستاروں کا مجموعہ ہے، بے انتہا بلندی پر مولانا، بہت تیز آنکھ والے کو اس میں ستارے تیز آنکھ والے کو سے دکھائی دیں گے 6-7، بلکہ اس سے عرب نظر کا امتحان لیا کرتے تھے. جس کی نظر تیز ہوتی کہ کتنے ستارے اس میں اس کو دکھائی دیتے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اگر حدیث میں آتا ہے لو کان الایمان عند الثریا لتناولہ رجال من ابناء فارس، لتناولہ لکھ لی حدیث بھائی، عند الثریا لتناولہ رجال من ابناء فارس. حدیث میں آتا ہے اگر ایمان ثریا کے پاس بھی ہوتا تو اہل فارس میں سے کچھ لوگ اسے پا لیتے. تناول کا معنی پا لینا، حاصل کر لینا. اب ادھر توجہ کرو بھائی، اگر ایمان ثریا کے پاس بھی ہوتا پھر بھی اہل فارس میں سے کچھ لوگ کیا ہوتے؟ پا لیتے. یہ پیشن گوئی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اس میں اشارہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرح، وہ فارس میں سے تھے.
حضور فرماتے ہیں اگر سریا جتنی بلندی پر بھی ایمان ہوا تو اہل فارس میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو وہاں سے بھی اس کو کیا کر لیں گے؟ حاصل کر لیں گے. تو یہاں جزا بہر تقدیر ثابت ہے مولانا، یعنی اگر جہاں بھی ہو ایمان حتیٰ کہ سریا پر بھی کیوں نہ ہو تو اہل فارس میں سے کچھ لوگوں کا اس کا حاصل کر لینا کیا ہے؟ ہر صورت میں کیا ہے؟ ثابت ہے. تو یہ بھی اسی قبیل سے ہے جو کتاب کی عبارت ہے وہ بھی کہ جزا ہر صورت میں کیا ہے؟ ثابت ہے. یعنی بھول کر بسم اللہ چھوڑ دے تو پھر تو اس کے حلال ہونا ہر صورت میں ثابت ہے ہی ہے اس جانور کا. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہاں لا آیا ہے مولانا کہ اگر جان بوجھ کر چھوڑنے والے کے ذبیحے کی حلت ثابت ہو جائے تو بھول کر بسم اللہ کو چھوڑنے والے کی حلت بطریق اولا کیا ہو جائے گی؟ تو یہاں آیا لا، اور لا آتا ہے انتفاع جزا اور انتفاع شرط دونوں کے لیے. کس کے لیے آتا ہے؟ انتفاع شرط اور انتفاع جزا دونوں کے لیے آتا ہے. تو اس سے تو یوں ثابت ہو رہا ہے کہ عامدن ترک بسم اللہ کو کی صورت میں بھی حلال جانور حرام، اور نسیانن اگر ترک کرتا ہے تو اس صورت میں بھی جانور کیا ہو جائے گا؟ حرام. یہی سمجھ ہمیں آ رہا ہے یا نہیں مولانا؟ کیونکہ لا کس لیے آتا ہے؟ انتفاع شرط اور انتفاع جزا دونوں کے لیے آتا ہے. تو جواب یہ مولانا کہ ہمیشہ دونوں کی انتفاع کے لیے نہیں آتا لا، کبھی کبھی لا آتا ہے انتفاع شرط پر دلالت کرتا ہے اور جزا ثابت ہوتی ہے ہر تقدیر پر. جیسے حدیث میں آیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں لو کان الایمان عند السریا لتناولہ رجال من ابناء فارس، اگر ایمان سریا کے پاس بھی ہوا تو فارس والوں میں سے بعض لوگ اس کو پا لیں گے. تو دیکھو یہاں بعض لوگ ایمان کو پا لیں گے ہر صورت میں، یہی مراد ہے نا؟ ہر صورت میں ایمان کو. تو یہاں بھی اس آیت میں یہ عبارت میں بھی یہی مراد ہے کہ بھول کر چھوڑنے والے کی صورت میں تو بسم اللہ ذبیحہ حلال ہے ہی ہے، اگر جان بوجھ کر چھوڑے گا تو پھر بھی حلت ثابت ہو جائے تو پھر تو آیت پر عمل بالکل کیا ہو جائے گا؟ متروک ہو جائے گا. بھئی بھول کر چھوڑنے والے کی صورت میں تو ذبیحہ حلال ہے ہی ہے، ہمارے نزدیک بھی حلال، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی ہاں. اگر عامدن کی صورت میں بھی کیا ہو جائے مولانا؟ حلال ہو جائے تو پھر فحینئذ یرتفع حکم الکتاب، پھر تو کتاب اللہ کا حکم ہی اٹھ جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ چلیے مولانا، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.